سلمان صاحب کس حد تک نتیجہ خیز ہو سکتے ہیں یہ فیصلے دہشت گردی ختم کرنے میں؟ دیکھیں، جہاں تک قومی بیانیے کی بات کی گئی ہے، یہ نیشنل ایکشن پروگرام کے تحت قومی بیانیہ یہ 2014 میں تشکیل پایا تھا، اور یہ جو قومی بیانیہ ہوتا ہے یہ قوم کی امنگوں کا ترجمان ہوتا ہے کہ قوم کے اندر پیدا شدہ تحریک، ان کے اندر جذبہ ولولہ، اور سب سے اہم بات کہ یکسوئی اور سنجیدگی کسی بھی ایک قومی بیانیہ بنانے کے لیے یونٹی ضروری ہے۔ جی بالکل، بات یہ کہ یکسوئی اور سنجیدگی کیا آج کی اس کیفیت میں قطع نظر اس بات کے کہ دہشت گردی کی تو سب مذمت کرتے نظر آتے ہیں، لیکن دہشت گردی کے سدباب کے حوالے سے جو اسٹریٹجی ہے اس پہ کیا اتفاق رائے موجود ہے؟ اور سیاسی قوتوں میں اتفاق جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ قومی بیانیہ وہ ہوگا جس پہ پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کی یکسوئی اور سنجیدگی ہوگی۔ 2014 میں نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی تھی، عسکری اور پولیٹیکل پارٹیز نے بیٹھ کے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس نیشنل ایکشن پلان کے تحت قومی بیانیہ پہ آگے چلنے کی بات کی گئی ہے، اس نیشنل ایکشن پلان کا تجزیہ کر لیا گیا ہے کہ اس پہ کس حد تک عمل درآمد ہوا تھا، کس کس نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی تھی۔ البتہ آج کا اجلاس کو میں ہنگامی اجلاس ضرور کہتا ہوں، اس میں چاروں صوبوں کے چیف منسٹرز بھی موجود تھے، عسکری لیڈرشپ بھی موجود ہے۔ اب جو بات کی گئی ہے یہ قومی بیانیے کے ساتھ سوشل میڈیا کا خاص طور پہ ذکر ہوا ہے، اور اجلاس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا ہماری جو دہشت گردی کے خلاف ایک بیانیہ ہے اس پہ اثر انداز ہو رہا ہے۔ کیا اس بات کو اینالائز کر لیا گیا ہے کہ سوشل میڈیا میں ہماری ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف جو ایک پلانڈ کمپین چل رہی ہے اس کے پیچھے کون ہے؟ ہم آپس میں لڑتے جھگڑتے نظر آ رہے ہیں، اور یہ بات بھی خود حکومتی ادارے بتاتے ہیں کہ اس میں لاکھوں کی تعداد میں اکاؤنٹس پاکستان کے باہر سے چلتے ہیں۔ اس کے توڑ کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ اس کے توڑ کے لیے خود حکومت کو کچھ کرنا پڑے گا، حکومتی اداروں کو کچھ کرنا پڑے گا۔ ایک بات لیکن سب سے پہلا فوکس کہاں ہونا چاہیے؟ ڈیجیٹل میڈیا کی طرف ہونا چاہیے یا آج جب آپ یہ بات کر رہے ہیں، آج جب آپ جس کیفیت میں یہ بات کر رہے ہیں، یہ بیانیے تشکیل پاتے ہیں، یہ ایک لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے۔ یہ دہشت گردی آج مسلط نہیں ہوئی پاکستان میں، یہ 2 دہائیوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور نیشنل ایکشن پلان کے تحت آپ نے اپنے نصاب تبدیل کرنے تھے، مدارس کے معاملات میں کچھ فیصلے ہوئے تھے، صوبوں کو کچھ ذمہ داریاں تفویض کی گئی تھیں، مساجد کے حوالے سے کچھ ضابطۂ اخلاق طے ہوا تھا۔ میں سمجھتا ہوں یہ یکسوئی اور سنجیدگی تبھی ہوگی، پھر ایک چھت کے نیچے پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کو بیٹھنا چاہیے، ایک میسج تو جانا چاہیے کہ اس پہ کوئی ہمارا آپس میں اختلاف نہیں ہے۔ دیکھیں ہر پارٹی کا بندہ کہ جی دہشت گردی کے سدباب ہونا چاہیے، دہشت گردی کی ہم مذمت کرتے ہیں، دہشت گردوں کو ان کے انجام پہ پہنچانا ہے، بھائی کس طرح پہنچانا ہے جب تک یہ چیزیں آپس میں بیٹھ کر طے نہیں ہوں گی۔ اور بات یہ کہ ہم فوج پہ سب کچھ چھوڑا ہوا ہے، اس نیشنل ایکشن پلان کے تحت 6 نکات فوج سے متعلق تھے، انہوں نے تو قربانیوں کی تاریخ بھی رقم کی، آج بھی وہ قربانیوں کی تاریخ رقم کرتے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن کیا پاکستانی قوم جو ہے فوج کے پیچھے کھڑی ہے؟ اور جنگوں کے اندر فوج کے پیچھے جب قومیں کھڑی ہوتی ہیں نا، وہ جنگیں نتیجہ خیز ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک اجلاس قومی سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا ہے، اس میں اپوزیشن کیوں نہیں آئی؟ کہ پہلے بھی یہ بات ہو چکی ہے کہ رات 1 بجے تک تو انہوں نے آمادگی اظہار کی تھی، پھر انہوں نے کچھ اپنی شرائط پہ اصرار کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ حکومتوں کے اندر آج بھی اتنی جان ہونی چاہیے، ان کی حکمت عملی ہونی چاہیے کہ وہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے بیٹھے۔ دیکھیں بات یہ کہ یہ دہشت گردی کا چیلنج بہت بڑا چیلنج ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آج سے 15-20 روز پہلے تک تو ہم ٹیک آف کرنے کی بات کر رہے تھے، پاکستان کے اندر بیرونی سرمایہ کاری آنے کی بات کر رہے تھے، بیرونی محاذ پر اچھی خبریں ہمیں مل رہی تھی، پھر ایک واقعہ ہوتا ہے سارا کچھ زیرو پہ آ جاتا ہے۔ یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے اگر آگے کی طرف چلنا ہے، کچھ نکات پہ آپ کو اتفاق رائے کرنا پڑے گا۔ لیکن لمحہ فکریہ یہ ہے نا کہ ایک واقعہ ہو جاتا ہے اس کے بعد بھی اتفاق رائے پیدا نہیں ہوتا۔ اس بات پہ تو سب اتفاق کرتے ہیں کہ دہشت گردی ایک ناسور ہے اور اس کا خاتمہ ضروری ہے، لیکن خاتمہ کیسے کرنا ہے، حل تجویز کرنے میں بھی بہت سی جو ہے لفظی گولہ باری ہم نے دیکھی دونوں طرف سے، حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے۔ سلمان صاحب، اس سے پہلے ہم نے پنجاب سے متعلق سنا تھا کہ کوئی فارورڈ بلاک بن رہا ہے، اب صوبے یا قومی اسمبلی کی سطح پر ایسی باتیں سننے میں آ رہی ہیں، کس حد تک حقیقت ہے اس میں؟ دیکھیں یہ فارورڈ بلاکس کی تاریخ اتنی پرانی ہے جتنی کہ خود پاکستان کی سیاسی تاریخ۔ ہر دور کے اندر فارورڈ بلاک کی باتیں بھی ہوتی ہیں، کسی حد تک بنتے بھی ہیں، اس سے سسٹم مضبوط نہیں ہوتا اور بننے کی وجوہات بھی ایک سی ہیں۔ دیکھیں یہ سارا عمل جو ہے شیر افضل مروت کے حوالے سے آ رہا ہے کہ میرا خیال ہے مشکل وقت پی ٹی آئی کاٹ چکی ہے۔ اچھا، اور جب سیاسی جماعتیں اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو حکومتی پریشر کے نتیجے میں
وہ اراکین اسمبلی ادھر ادھر تو دیکھتے ہیں لیکن انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ووٹ کی طاقت لیڈرشپ کے پاس ہے، تو لہٰذا ابھی مجھے تو کوئی ایسا چانس نظر نہیں آتا۔ البتہ میں شیر افضل مروت کے حوالے سے ضرور کہوں گا کہ میں شروع سے ان کی ایکٹیویٹیز دیکھ رہا ہوں، ان کی نا پارٹی کے اندر مقبولیت سے کچھ لوگ خائف تھے، اس لیے کہ جب عمران خان صاحب اندر ہوئے ہیں تو یہ شیر افضل مروت صاحب تھے جو بڑے مظاہرے کرتے نظر آتے تھے، لوگ ان کے لیے نکلتے تھے۔ ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں۔ دیکھیں وکٹ کے دونوں طرف کون نہیں کھیلتا، آپ کس کا نام بتا دیں کہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والے ہی پاکستان میں سرخو ہوئے ہیں۔ اگر آپ نے یہ بات کی ہے تو پاکستان کی تلخ ترین سیاسی حقیقت یہ ہے کہ 1970 سے لے کے اب تک کہ جس نے وابستگی نہیں بدلی وہ حکومتوں بھی نہیں رہا، کہ جو اصولوں پہ ڈٹا رہا ہے وہ بیچارہ ویسے مار کھا گیا، لیکن شیر افضل مروت کی جو مقبولیت سے ان کی پارٹی کے لوگ خائف تھے، اس لیے وہ انہیں ٹارگٹ کر رہے تھے۔ یہ میں آپ کو آج بتا دوں کہ وہ ابھی ادھر ادھر جاتے نظر نہیں آ رہے ہیں، ابھی وہ یہ بات کرتے نظر آ رہے ہیں کہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں اور میرے ساتھ جو سابقہ کا لگ رہا ہے وہ بہت جلد ہٹ سکتا ہے، وہ بہت جلد ہٹ سکتا ہے۔ بات یہ کہ آپ پولیٹیکل لوگ جو ہے پارٹیز کے اندر، میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ اگر پارٹی کے پولیٹیکل لوگوں پہ انحصار کیا ہوتا تو شاید اتنی مشکلات نہ رہتی۔ بات یہ کہ پارٹی کی جو باہر لیڈرشپ ہے وہ سیاسی عمل کا حصہ ہے، پارٹی کی سیاسی قیادت جو موجود ہے باہر، اس پر تو فیصل چودھری صاحب بھی بہت سے سوالات اٹھا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس پلان ہی نہیں ہے خان کے رہائی کا۔ جو لوگ باہر ہوتے ہیں پولیٹیکل لوگ جو ہوتے ہیں وہ کوئی دہشت گرد نہیں ہوتے، وہ پولیٹیکل لوگ ہی ہوتے ہیں، اس پہ سیاسی راستہ نکالا جاتا ہے۔ سیاسی راستہ نکالنے کے لیے پارٹی کے اندر جو لوگ سنجیدہ ہیں وہ تھوڑی سی سنجیدگی ظاہر کرتے ہیں، تو جیل کے اندر سے کبھی لیٹر آ جاتا ہے، کبھی کوئی آرٹیکل ایسا آ جاتا ہے کہ ان کی ساری ایکٹیویٹیز ظاہر جاتی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ مجھے آنے والے وقت کے اندر پی ٹی آئی کے اندر کوئی فارورڈ بلاک بنتا نظر، لیکن جو باہر سیاسی قیادت موجود ہے ان کی صلاحیت پر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ سلمان صاحب اگر وہ یہ بیڑا اٹھا رہے ہیں تو اس میں کس حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں قومی سلامتی کے اجلاس میں اگر آخری وقت میں پی ٹی آئی نے نہ جانے کا فیصلہ کیا ہے، وہاں جاتے تو ان کی پوزیشن متاثر نہ ہوتی۔ دیکھیں وہ نہ جا کے ان کی پارٹی کے اندر بھی دو آراء بنی ہیں۔ اب بلاول کیا کر سکتے ہیں؟ بلاول صاحب جو بات کہہ رہے ہیں کہ بلاول صاحب اگر یہ کرنا چاہیں، سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ فوری طور پہ گورنمنٹ نے ان کی تائید کی ہے کہ آپ بات کریں، آپ ثالثی کریں، ہمیں ثالثی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اگر بلاول صاحب اس میں سنجیدہ ہیں تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر یہ پیشکش آصف علی زرداری صاحب کر رہے ہیں، ماضی کے اندر ایوان صدر سے اس طرح کا انیشیٹو لیا جاتا رہا ہے کہ ان کے اس بیان کو آصف زرداری صاحب سیکنڈ کریں اور انیشیٹو لیں، لیکن پھر یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی وہی شرائط تو عائد نہیں کرے گی جس شرائط کی بنیاد پہ آخری وقت میں انہوں نے جانے سے انکار کیا ہے۔ اچھا ہوتا کہ وہ وہاں پر جاتے اور وہاں پر عسکری اور سیاسی لیڈرشپ موجود ہوتی۔ آصف زرداری صاحب کی تائید حاصل ہوگی بلاول صاحب؟ میں نے ابھی تک کوئی ایسی چیز نہیں پڑھی یا سنی کہ آصف زرداری صاحب نے اس معاملے میں کوئی ان کی تائید کی ہو۔ یہ بات اگر آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ضرور کارگر ہوگی اور پی ٹی آئی آ سکتی ہے، لیکن بلاول صاحب کی اس انیشیٹو پہ میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی دوبارہ کسی اے پی سی کا حصہ بنے گی۔ ٹھیک ہے۔